بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب سے ایک نقش مبارک میں نے اٹھائے ہیں اور یہاں پر پرنٹ کر کے آپ دوستوں کے سامنے میں نے لگائے ہیں۔ ان کا ہمیں اتنا فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے مہر بھی بنا ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو میرے بھائی، اس کے بارے میں آج میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 بار ہم نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی قریب کر لوں، ہر ایک ساخ کے اوپر ہم نے 3 بار لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں، دو لکیر میں پہلے 2 لکیر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ٹھیک ہے۔ یہ اچھی طرح آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور اسکرین کے اوپر بھی میں لگا دوں گا اور اس کا میں فائدہ بھی بتانے والا ہوں۔ میرے بھائی، آپ کسی بھی چیز کا مریض ہو، چاہے وہ کینسر ہو، چاہے وہ ٹی بی ہو، چاہے کوئی بھی مرض ہو، لا علاج مرض کیوں نہ ہو، تو آپ لوگوں نے 1 2 3 4 5 10 یا 12 نقش بنا لینے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھ لینا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ سے لکھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 بار لکھ کر اپنے گلے میں لٹکائیں۔ دنیا کا کوئی بیماری آپ کو چھو بھی نہیں سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پیتے ہیں، ہر روز 1 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم لکھ کے، اور ہر 24 گھنٹے کے بعد دوسرا لکھ کے، مطلب 24 گھنٹے آپ کولر میں ڈالیں، بوتل میں ڈالیں، جس چیز میں مرضی ڈالیں، لیکن اس ہی پانی کو پینا ہے، اس کے علاوہ دوسرا پانی آپ نے ہرگز نہیں پینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنا آپ لوگوں نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں 3 بار اگر آپ لکھ سکتے ہیں اکٹھے، وہ آسانی ہو جائے گی، وہ 3 دن آپ پی سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ 1 لکھو گے تو 1 کو آپ نے 24 گھنٹے پینا ہے، لیکن بہتر اور اچھا یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ اکٹھے لکھ کے اس کو کولر میں یا کسی بھی چیز میں ڈال دیں، اور صرف آپ اکیلے نہیں، گھر میں جتنی بھی افراد ہیں، جو بھی مریض ہیں، اس سے وہ پی سکتے ہیں۔ اجازت کن کو ہوگا وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ ٹوٹل میں نے آپ دوستوں کو بتایا کہ 3 اگر آپ کر لیں، 1 2 3 4 5 اور 5 10، ٹھیک ہے، یعنی 30 مرتبہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اور ہر ایک ساخ میں 3 مرتبہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لا علاج مرض، مطلب ڈاکٹر بھی اجازت دے کہ اب اس کو گھر لے جائیں، صرف دعاؤں کی اس کی ضرورت ہے، مطلب دنیا کا کوئی بھی دوا اس پر اثر نہ کرتا ہو تو اس کو آپ آزمائیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بھی شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے گا تو وہ قیامت تک، یعنی جب تک زندہ ہیں، قیامت صغریٰ تک، جب تک وہ زندہ ہیں، تو کوئی بھی ضرر والی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے موت کے، یعنی موت کے علاوہ دنیا میں کوئی طاقت، قوت، کوئی بھی چیز اس طرح نہیں ہے کہ اس کو نقصان پہنچا سکے۔ تو یہ بہت باکمال اور بہت ہی مجرب اور بہت پاورفل وظیفہ بھی ہیں اور ورد بھی ہیں۔ ان کو آپ لازمی ضرور جو ہے نا آزمائیں، انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی، اور یہاں پر میں نے زوم بھی کر لیا، اور ایک مرتبہ یہ دیکھیں جو بالکل صاف ستھرا لکھا ہوا ہو تو یہ دیکھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ بھی لکھ سکتے ہیں، مع اسمہ بھی لکھ سکتے ہیں، شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے اچھی طرح دیکھ بھی لیا ہے اور میں نے آپ کو دکھا بھی لیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے، بزرگوں نے، اولیاء نے ان کے اوپر تجربات کی ہیں کہ یہ اتنا عظیم اسم مبارک ہیں، اتنے عظیم کلمات ہیں،
کہ ان کی بدولت آپ دنیا کے ہر شر سے اور ہر فتنے سے اور ہر بلا اور ہر بیماری اور ہر غم سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں۔ اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک جس نے دیکھا ہوا ہوگا اور جس نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور اچھا سا کمنٹ کیا ہوا ہے، ان کو ہر طرف سے میری اجازت ہے۔ کمنٹ بک میں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بھائی کمنٹ کرتے ہیں یا واٹس ایپ کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے۔ ویڈیو میں جو بھی شرائط آپ کو بتائے جاتے ہیں ان پر آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلمات ہے، ان کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائی، جس نے فائدہ اٹھانا ہے ان کو اجازت ہے، جس نے نہیں اٹھانا ہے، جو شک اور شبہ میں ہیں تو ان کو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے، چاہے وہ قرآن مجید سے ہو، احادیث مبارکہ سے ہو، کہیں سے بھی ہو، اگر آپ ان کا اجازت لوگے تو 1,00,000% عمل کرے گا۔ اگر آپ اجازت نہیں لوگے تو 1% میں بھی اس میں شک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آزما کر دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔